صلوات محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کاظمین میں آج صدا بلند ہے یا باب الحوائج اسیر بغداد کا ماتم امام موسیٰ بن جعفر کاظم صلوات اللہ وسلم یہ سورہ نساء کی 54ویں آیت ہے. خداوند علی اعلیٰ سوال کر رہا کہ کیا لوگ اس بات پر حسد کریں گے ام یحسدون الناس، کیا لوگ اس بات پر حسد کریں گے کہ اللہ نے اپنے فضل سے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، نبوت بھی دی اور ملک عظیم بھی عطا کی. کیا اس سطح پر لوگوں کو حسد ہے؟ سوال جب خالق کر رہا ہے تو حسد کرنے والا ہر زمان و مکان میں موجود ہے. اور حسد کے ثمر پر فضل الہی پر، عطا الہی کہ ایک گھرانے پر اتنا کرم کیسے ہو گیا.
ایک گھرانے پر اتنا کرم کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیں، ملک کا وارث اور ہے اور وارث ملک عظیم اور ہے۔ ملک کی حدود جغرافیائی محدود ہوتی ہے، لیکن ملک عظیم کی جغرافیائی حدود محدود نہیں ہوتی۔ ملک کا جغرافیہ بدلتا ہے، لیکن ملک عظیم کا جغرافیہ نہیں بدلتا۔ جو ملک کا حاکم ہوتا ہے، جو ملک کا حاکم ہوتا ہے وہ عوام پر نگاہ رکھتا ہے، لیکن جو وارث ملک عظیم ہے وہ خالق پہ نگاہ رکھتا ہے، وہ خالق پہ نگاہ رکھتا ہے۔ جو ملک کے وارث تھے انہوں نے اپنے اپنے عہد میں بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، بڑی قوت و طاقت کے ساتھ حکمرانی کی، بازار ظلم گرم رکھا، لیکن آج ان کا نشان نہیں ملتا۔ لیکن جو وارث ملک عظیم تھے، جن پر ظلم و ستم و استبداد کا بازار گرم رہا، جنہیں مٹانے کی کوشش کی، ان کے نشان آج بھی سلامت ہیں، ان کے نشان آج بھی سلامت ہیں۔ وہ ہر جگہ، ہر دھڑکتے ہوئے قلب کے اندر ایک محبت مسلسل کے تحت حکمرانی کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں دل کا ارتباط بندھا ہوا ہے، جہاں جہاں دل کا ارتباط بندھا ہوا ہے، وہیں ڈوبتا ہوا دل قوی ہو جاتا ہے، وہیں ڈوبتا ہوا دل قوی ہو جاتا ہے۔ وہ ملک عظیم ارتباط باطن ہے زندگی کا، وہ ملک عظیم ارتباط باطن ہے زندگی کا۔ جب تک اس کی حاکمیت ہے اس کا ملک سلامت ہے، اور جب تک اس کا ملک سلامت ہے اس کا وارث موجود ہے، اس کا وارث موجود ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اور بحث ہے کہ مجلس نص معصوم کے تحت مختص ہوتی ہے فضائل علی اور مصائب حسین سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علی کی فضیلت ہے وہ ہر امام کی فضیلت ہے، اور جو سید الشہداء کی مصیبت ہے وہ ہر امام کی مصیبت ہے۔ لیکن خصوصیت سے جب کسی امام کا مولود یا شہادت کا دن آ جائے تو ہمیں تھوڑا سا اس امام کے بارے میں معرفت کی راہوں کو بلند کرتے ہوئے جاننے کی ضرورت ہے کہ اپنے عہد میں انہوں نے کیا کام سر انجام دیا، اپنے عہد میں، اپنے دور میں انہوں نے کیا کام سر انجام دیا۔ اب نوجوان حضرات تشریف فرما ہیں، طلباء تشریف فرما ہیں، میرا مکالمہ محفوظ رکھیں۔ تاریخ انبیاء میں کچھ خاصے مخصوص ہیں کچھ انبیاء کے، اسی طرح تاریخ ائمہ میں کچھ خاصے مخصوص ہیں کچھ اماموں کے۔ تاریخ ائمہ کے اندر دو ائمہ کی زندگی
سخت ترین علمی مخالفت کے ادوار کے طور پر جانی جاتی ہے. سخت ترین علمی مخالفت کے ادوار کے طور پر جانی جاتی ہے. یعنی ایکیڈمک اپوزیشن پیریڈز. اول امام ہفتم امام موسیٰ بن جعفر کاظم صلوات اللہ وسلم، اور دویم امام یزدہم 11ویں امام امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم. سخت ترین علمی مخالفت کے ادوار، یعنی امام حسن عسکری کے عہد میں تمام محدثین مجتمع، صحاستہ کے تمام محدثین مجتمع، اور امام کی کل مدت امامت جو ہے وہ 6 برس، اور 6 برس زندہ، 6 برس زندہ. اور سب سے مہم دور ہے، سب سے مہم دور ہے. راویوں کی نگرانی، روایت کی حفاظت، انتقال حدیث کے عمل کو مسلسل بنانا، عقائد و اصول و تفسیر پہ مہر تصدیق ثبت کرنا، یہ امام یزدہم کا کام، یہ امام یزدہم کا کام. ایک تفصیل ہے، اس کو کسی اور موقع کے لیے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن آج کی حد تک جس امام کی ہم تذکیر کر رہے ہیں، اس امام کے عہد کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سنین کو بھی پیش نگاہ رکھنا چاہیے، سنین کو بھی پیش نگاہ رکھنا چاہیے. حافظ سلامت رہیں. اس امام کی ولادت ماہ صفر کی 7ویں تاریخ، 7ویں تاریخ، اور سن مولود 126 ہجری یا 128 ہجری، سن شہادت 183 ہجری، اور تاریخ ماہ رجب کی 25. تو یوں کل عمر مبارک آپ کی 55 برس یا 57 برس. اور امام ششم امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ کی شہادت 148 ہجری. یوں جب آپ مسند آرائے سریر امامت ہوئے تو آپ کا سن مبارک 20 برس یا 22 برس. ان سنین کو پیش نگاہ رکھیں اور یاد رکھیں گے آپ کہ یہ وہ عہد ہے جہاں بنو امیہ زوال پذیر ہو رہے ہیں اور بنو عباس تخت اقتدار کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں. اور یہ امر بھی محفوظ رکھنے کے لائق ہے کہ بنو عباس سادات کے کاندھوں کا سہارا لے کر تخت اقتدار کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں. ان کا نعرہ بھی یہی تھا کہ ہم فرزند رسول ہیں، ہم فرزند رسول ہیں. اور آغاز میں انہوں نے بھی کربلا کے علم کو بلند کیا، لیکن ظلم و ستم میں انہوں نے بنو امیہ کو بھی مات کر دیا. ظلم و ستم میں انہوں نے بنو امیہ کو بھی مات کر دیا. انہوں نے لوبنگ کی، وہ کام جو بنو امیہ نہ کر سکے وہ انہوں نے آغاز میں کر دکھایا. انہوں نے اولاد ائمہ میں لوبنگ کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟
ملوکیت کا کام لابنگ ہے، بادشاہوں کا کام لابنگ ہے. اسی کو آج کی زبان میں جمہوریت کہتے ہیں. انہوں نے لابنگ کی اور لابنگ کرتے ہوئے امامت کو 2 حصوں میں منقسم کیا. امامت کو 2 حصوں میں منقسم کیا، یعنی یہ غوغا بلند کیا کہ امامت ولد اکبر کا استحقاق ہے، ولد اکبر کا حق ہے. یعنی امام ششم کے بڑے صاحبزادے جناب اسماعیل، ہرچند کہ وہ آپ ہی کی حیات میں وفات پا گئے، امام نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا، لیکن اب یہ غوغا تھا کہ ولد اکبر کی اولاد اس کا حقدار ہے. ان کے صاحبزادے کی امامت کا اعلان کرایا گیا. جہاں سے امامت 2 حصوں میں منقسم ہوئی، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد سے جو سلسلہ چلا وہ شیعہ اسماعیلی کہلاتے ہیں، اور آج کی اصطلاح میں انہیں آغا خانی کہا جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اقتدار کی قوتیں مجتمع ہیں، اور امام کس استقلال کے ساتھ، کس ثبات قدمی کے ساتھ منزل قیام میں کھڑے ہوئے، منزل قیام میں کھڑے ہوئے. مختصر یہی اسماعیلیہ آگے جا کر مصر پر حکمران ہوئے، اور یہ عہد فاطمی کہلاتا ہے. جامع ازہر کی بنا انہوں نے ہی رکھی، لیکن ان میں بھی آگے جا کے پھر تقسیم ہوئی کہ حقدار کون ہے. تو نظاری اور مستعلی دونوں حصوں میں ان کا تقسیم کا عمل ہوا، اور اس کے نتیجے میں نظاریوں سے آغا خانی آگے بڑھے اور مستعلی سے بہرہ جماعت آگے بڑھی. لیکن یہ لطف بھی آپ یاد رکھیں، کبھی تفصیل عرض کروں گا، یہ لطف بھی آپ یاد رکھیں کہ عزاداری ان کے یہاں بھی بنیاد اور اساس تھی. عزاداری ان کے یہاں بھی بنیاد اور اساس تھی. 18ویں صدی کے اختتام اور 19ویں صدی کے آغاز میں سر آغا خان سوئم نے ایک فرمان امامت کے ذریعے سے ان کے دائرے کے مطابق عزاداری کو ختم کیا. عزاداری کو ختم کیا تو ایک بڑی جماعت وہاں سے حسین کرتے ہوئے آپ کی جانب آئی، آپ کی جانب آئی. تو سن 1902 میں شیعہ اثناعشری خوجہ جماعت مورد وجود میں آئی. شیعہ اثناعشری خوجہ جماعت مورد وجود میں آئی. بورا جماعت میں آج بھی عزاداری ہے، یعنی نماز فجر کے بعد ان کے یہاں ہر روز مرثیہ پڑھا جاتا ہے، مرثیہ پڑھا جاتا ہے. ان کے یہاں عزاداری آج بھی ہے. یہ باتیں اگر آپ محفوظ رکھ رہے ہیں تو مجھے آگے جا کر بہت اس سے کام لینا، مجھے آگے جا کر اس سے بہت کام لینا. تو پہلا مرحلہ تو یہ محفوظ ہو جائے کہ اقتدار روبہ کار ہے، اقتدار روبہ کار ہے، اور میرا امام تنہا استقلال کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ اس افرید کے مقابل پہ کھڑا ہوا، اس افرید کے مقابل پہ کھڑا ہوا. اور جلالت کا عالم یہ ہے، جلالت کا عالم یہ ہے کہ اقتدار لرزہ برنداب ہے.
اگر اقتدار لرزہ براندام نہ ہوتا تو بار بار قید نہ کیے جاتے، بار بار قید نہ کیے جاتے۔ زندگی زندان میں گزری، زندگی زندان میں گزری، 9 برس قید رہے، 14 برس قید رہے، ایک تحقیق کا عمل ہے، کئی بار قید میں رہے، لیکن مرزا دبیر کے 2 مصرے بار بار دہراتا کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ اب تو آپ زارات پہ جاتے ہیں تو آپ نے زندان دیکھے ہوں گے، جن زندانوں میں آپ کے ائمہ کو مقید رکھا گیا، کتنے تنگ و تاریک زندان، کنویں کی مانند، اتنے گہرے، اتنے گہرے کہ جہاں پانی تارا سا دکھائی، اگر رسیاں کھینچی جائیں تو اتنے دائرے بلند ہوں کہ قد انسان سے بلند ہو جائیں۔ ایسے تنگ و تاریک زندانوں میں آپ کے ائمہ کو رکھا گیا۔ حدیث سہولت سے انتقال پذیر نہیں ہوئی، معصوم نے لہو کی دھار سے حدیث کو انتقال پذیر بنایا، انتقال پذیر بنایا۔ اب امام قید میں ہے، اب امام قید میں ہے، اور یہی وہ عہد ہے کہ جہاں ملت اسلامیہ کے تمام فقہا مقابل پہ کھڑے ہوئے، اقتدار کی قوت کے ساتھ، اقتدار کی قوت کے ساتھ ملت اسلامیہ کے تمام فقہا مقابل پہ کھڑے ہوئے، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی اسی عہد میں ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں۔ اب سنین آپ کو اگر یاد رہ گئے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری ہے اور ان کی وفات 150 ہجری ہے، موجود ہیں یہ عہد امام ہفتم کے اندر۔ امام مالک کی ولادت 93 ہجری ہے اور ان کی وفات 179 ہجری ہے، یہ بھی موجود ہیں امام ہفتم کے عہد۔ امام شافعی کی ولادت کا وہی سن ہے جو امام اعظم کی وفات کا سن، 150 ہجری، اور 204 ہجری ان کی وفات۔ امام احمد بن حنبل ان کا سن ولادت 164 ہجری ہے اور ان کا سن وفات 241 ہجری۔ اب آپ دیکھیے شافعی کا سن ولادت 150، سن وفات 204، اگر ذہن کام کر رہا ہے تو 33 برس انہوں نے عہد امام ہفتم کے اندر سانس کھینچا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا تو عالم یہ ہے کہ یہ 9 برس کی عمر میں مسند قضاوت پہ آ کے بیٹھ گئے تھے، فتویٰ دینے لگے تھے، اقتدار کی قوت کے ساتھ چاروں فقہا میدان میں کھڑے اور امام قید میں، اور شاہی اپنی منشا کے مطابق فتوے لے رہی ہے، شاہی اپنی منشا کے مطابق فتوے لے رہی ہے، اور امام زندان سے تصحیح کر رہا ہے، امام زندان سے تصحیح کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی ملت اسلامیہ کا فقیہ ایسا نہیں کہ جس نے فتویٰ لکھتے ہوئے یہ کہا ہو ان جدی یا نبی۔ لیکن زندان سے جب تصحیح ہو رہی ہے تو آواز گونجتی ہے ان جدی یا نبی، ہمارے جد نے یہ کہا، ہمارے والد گرامی نے یہ کہا۔ اور میں اس پہ تفصیل سے مائع سفر کے آخری دنوں میں محفل حسینی میں مکالمہ قائم کر چکا ہوں
یہ نصوص نہیں تھے ان کے پاس، ان کے پاس نصوص نہیں تھے، احادیث نہیں تھی، تو انہوں نے عقل ناقص کو بنیاد بنایا اور قیاس سے کام لینا شروع کیا، قیاس سے کام لینا شروع۔ لیکن امام مفتی نہیں ہے، امام مفتی نہیں ہے، امام صاحب امر ہے، امام صاحب امر ہے۔ امام فتویٰ نہیں دیتا، امام امر کو جاری کرتا، امام امر کو جاری کرتا۔ تو یوں پہلا مرحلہ اقتدار روبہ کا، دوسرا مرحلہ فقہا روبہ کا، کوئی تفصیل نہیں عرض کر رہا، لیکن میرے نوجوان، میرے طلبہ تاریخ کے اوراق کو جب پلٹیں تو اس رخ سے بھی مطالعے کی عادت ڈالی۔ اور ادھر آپ مسلمانوں کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ہارون اور مامون علم کے بڑے دل دادا تھے۔ میں اسے اسلام کی تاریخ نہیں کہتا، میں مسلمانوں کی تاریخ کہتا ہوں۔ جو بادشاہوں کے ابر و چشم کے اشاروں پہ لکھی جائے وہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں تو اور کیا ہے؟ میں اسے اسلام کی تاریخ نہیں کہتا، میں اسے مسلمانوں کی تاریخ کہتا۔ تو یہ یونیورسٹیز میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ ہارون اور مامون علم کے بڑے دل دادا تھے۔ ایک وقت میں سینکڑوں علماء تشریف فرما ہوتے تھے، مباحث چھڑے رہتے، تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اقتدار سربند تھیلیاں تقسیم کر رہا تھا، اقتدار سربند تھیلیاں تقسیم کر رہا تھا اور فلاسفہ کو جمع کیا جا رہا تھا، فلسفیوں کو، فلاسفہ کو جمع کیا جا رہا تھا، اور کام یہ تفویض کیا گیا کہ وہ فلسفہ یونان کو عربی زبان میں انتقال پذیر کرے، فلسفہ یونان کو عربی زبان میں انتقال پذیر کرے۔ یوں جب دربار میں مباحث چھڑتے آیات قرآن کے اوپر تو اسے بیتلموس فلسفی کی محک اور کسوٹی پہ جا کے کسا جاتا ہے، فلسفہ یونان کے اوپر اس کو کسا جاتا ہے۔ اس کے نتائج یہ آ رہے تھے کہ تفسیر میں اسرائیلیات داخل ہو رہی تھی، تفسیر میں اسرائیلیات داخل ہو رہی، فلاسفہ یہ غوغا بلند کر رہے تھے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، یہ تمام کائنات فطرت پہ قائم ہے، وجود باری ثابت نہیں، وجود باری ثابت نہیں، وہ عقل کو مقفل کر رہے تھے۔ اور زندان سے آواز آ رہی تھی کہ عقل کا دامن نہ چھوڑو، عقل کا دامن نہ چھوڑو۔ شام نے پوچھ لیا مولا عقل کا کام کیا ہے؟ بسم اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ تصدیق کرے کہ خدا پہ سچ کون بول رہا ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ وہ تکذیب کرے کہ خدا پہ جھوٹ کون بول رہا ہے۔ ملوکیت عقل کو مقفل کر رہی ہے، اور امام آواز دے رہا ہے عقل کا دامن نہ چھوڑو، عقل کا دامن نہ چھوڑو۔ جہاں عقل مقفل ہو جائے وہاں کیفیت مشاہدہ سلب ہو جاتی ہے، اور جہاں عقل کا دامن تھام لیا جائے وہاں کیفیت مشاہدہ بلند ہو جاتی ہے۔ جہاں کیفیت مشاہدہ سلب ہو جائے وہاں روایت کے دائرے میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہتا۔ لیکن جہاں دامن عقل کو تھاما ہو، جہاں کیفیت مشاہدہ جلا پائے، تو وہاں روایت کے دائرے میں نہیں، معنویت کے دائرے میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ، ہر کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ وہ ایک دلیل قائم کرتا چلا جائے۔
اور کھنچتے ہوئے سانس کے ساتھ وہ ایک دلیل قائم کرتا چلا جاتا ہے۔ ماضی قریب تک تو لوگوں کی سمجھ میں یہی مسئلہ نہیں آیا کہ معصوم نے یہ کیا کہا کہ ہفتے میں نمازیں 35 ہیں، یہ بھی کوئی نئی بات بتائی، یہ بھی کوئی نئی بات بتائی۔ لیکن آج سمجھ میں آ گیا لوگوں کی، یہ اصول بتایا تھا، اصول بتایا تھا، دلیل عقل اصول بتاتا ہے کہ آج یہ مسئلہ اگر درپیش ہے کہ آپ اپنے ملک سے نماز فجر پڑھ کے چلے اور کسی ایسے ملک میں قدم رکھا کہ جہاں فجر کا وقت تھا، تو کیا آپ فجر کے فریضے کو دوبارہ ادا کریں گے؟ یہ مسئلہ معصوم نے اس وقت بتایا، یہ مسئلہ معصوم نے اس وقت بتایا۔ اگر معصوم نہ بتاتا تو ملوکیت تو قیاس ہی سے کام لیتی، ملوکیت تو قیاس ہی سے کام لیتی۔ تو یوں زندان میں رہتے ہوئے بھی امام دعوت دے رہا ہے عقل کا دامن نہ چھوڑ، واضح کر دیا ملوکیت میں اور امامت میں فرق کیا ہے۔ ملوکیت عقل کو مقفل کرتی ہے اور امامت عقل کے دامن کو تھامنے کی دعوت دیتی ہے۔ ملوکیت نفس کی کیفیت مشاہدہ کو سلب کرتی ہے اور امامت نفس کی کیفیت مشاہدہ کو جلا دیتی ہے۔ جہاں عقل مقفل ہو جائے وہاں سوال معدوم ہو جاتا ہے، جہاں صرف عقل کا ہنر جانے وہاں سوال تخلیق پاتا ہے۔ جہاں سوال غائب ہو جائے وہ نفس مردہ ہو جاتا ہے، اور جہاں سوال قائم ہو وہ نفس زندہ ہو جاتا ہے، وہ نفس زندہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ کو اس رخ سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ 11 ہجری کے بعد 3 مقامات گزرے، سب کام ہوئے اضافتوں کے ساتھ ہوئے، لیکن چوتھی منزل پہ جب علی نے قدم رکھا منبر کوفہ پر، تو علی نے کوئی نیا کلمہ نہیں پڑھا، علی نے کوئی نیا طریقہ عبادت نہیں بتایا، کتاب خدا میں کوئی ترمیم یا تنسیخ نہیں کی، علی نے ایک نعرہ سلوری لگایا، چہروں سے نقاب اتار دی کہ سب کام تھا، بتایا ملوکیت اور امامت میں فرق کیا ہے۔ ملوکیت سوال دباتی ہے، امامت سوال قائم کرتی ہے۔ ملوکیت سوال دباتی ہے اور امامت سوال قائم کرتی ہے۔ علی نے بتایا کہ میری مجبوری نہیں، یہ خلافت کی مجبوری ہے۔ اگر میں منبر کوفہ پہ آ کے نعرہ سلوری نہ لگاتا تو صبح قیامت کلمہ پڑھنے والا مردہ ہو جاتا۔ علی نے نعرہ سلوری لگا کر ملت کی مردنی کو زندگی میں بدلا، ملت کی مردنی کو زندگی میں بدلا، امامت مردنی کو زندگی میں بدلا، سوال قائم کرتا۔ تو یوں پہلا مرحلہ آپ نے محفوظ کیا اقتدار روبہ کا، دوسرا مرحلہ فقہا روبہ کا، تیسرا مرحلہ فلاسفہ روبہ کا، اب چوتھا مرحلہ تیزی کے ساتھ گزر جائے۔ چوتھا مرحلہ بادشاہوں نے بڑے کارنامے کی، زمین دوز لوگ تیار کی، زمین دوز لوگ تیار کی، دنیا و مافیہ سے آزاد لوگ، تقدس کے بت بنائے، تقدس کے بت بنائے معاشرے کے اندر، اور یوں وہ زمین دوز حضرات جو تیار کیے، انہوں نے دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو کر ایک آواز بلند کی، کسی کو برا نہ کرو، کسی کو برا
نہ کرو، کسی کو برا نہ کرو۔ اب سمجھ میں آ رہی ہیں یہ باتیں؟ کسی کو برا نہ کرو، یعنی یوں صوفیزم کی بنیاد کھڑی، یوں صوفیزم کی بنیاد۔ پھر میں وہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، طلباء سے مخاطب ہوں، شیعت میں تصوف کی کوئی گنجائش نہیں۔ تصوف کو ملوکیت نے امامت کے مقابل پہ لا کے کھڑا، امامت کے مقابل پہ لا کے کھڑا۔ انہوں نے نعرہ لگایا سب سے پہلے یہ کہ کسی کو برا نہ ہو۔ یہ تقدس کے بت تھے، اس میں بڑی چاچنی تھی، اور آج تو بہت زیادہ، کہ کسی کو برا نہ کہو، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ۔ سفیان ثوری آپ ہی کے عہد میں، سفیان ثوری آپ ہی کے عہد میں، شکیب آپ ہی کے عہد میں، ابراہیم بلخی آپ ہی کے عہد میں، معروف قرخی آپ کے آخری عہد میں، جو جا کے مسلسل ہوتا ہے امام ہشتم سے۔ 3 صدی ہجری تک یہ سلسلہ چلتا ہے، جہاں آخر میں آپ نام پائیں گے بایزید بسطامی، منصور حلاج۔ تو یہ بھی ایک موضوع ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ موضوع نہیں ملتا، تو میں کہتا ہوں موضوع تو بہت ہے، لیکن کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، تصوف کو مقابل پہ لا کے کھڑا کرتا، آپ کے اس صوبے میں جو پہلی یونیورسٹی بنی، صوفی اینڈ سائنسز یونیورسٹی بھٹشا، تو اس کی پہلی وائس چانسلر جو مقرر ہوئی، وہ سندھ یونیورسٹی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی HOD پروین منشی صاحبہ تھے۔ تو انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ کچھ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ میں نے کہا پریشانی بڑھ جائے گی، پریشانی بڑھ جائے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہمارے ہاں تصوف کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارے یہاں تصوف کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے اس وقت کہا تھا، آج اس کا ادا کر رہا ہوں، کہ تصوف کے 3 بنیادی اصول ہیں، تصوف کے 3 بنیادی اصول ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پہلا اصول، بادشاہ کی مخالفت نہیں کرنا۔ لایا تو بادشاہ ہے، بادشاہ کی مخالفت نہیں کرنا۔ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کسی صوفی نے کسی عہد میں کسی بادشاہ کی اقتدار کی مخالفت کی ہو تو ہمیں دکھائیں۔ تصوف نے کبھی اقتدار سے ٹکراؤ نہیں کیا، مخالفت نہیں کی، اس لیے اس کے راستے کو اقتدار نے روکا بھی نہیں، اس لیے اس کے راستے کو اقتدار نے روکا بھی نہیں۔ تصوف نے کبھی اقتدار سے ٹکر نہیں لی۔ شاہی سے، اقتدار سے اگر ٹکراؤ ہوا تو آپ کا ہوا، عزاداروں کا ہوا، عزاداروں کا ہوا۔ تو ہر عہد میں آپ کا راستہ شاہی نے روکا، ہر عہد میں آپ کا راستہ شاہی نے روکا، تصوف کا راستہ نہیں روکا۔ کیوں؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تصوف کے دائرے میں کھڑا ہوا کوئی ہو، اس میں لا کہنے کی قوت نہیں، لیکن عزاداری وہ دائرہ ہے جس میں لا کہنے کی قوت ہے، جس میں لا کہنے کی قوت ہے۔ پہلا اصول، بادشاہ کی مخالفت نہیں کرنا۔
دوسرا اصول معصوم کے قریب نہیں ہونا، معصوم کے قریب نہیں ہونا۔ لیکن کیا کمال کر دکھایا کہ جب شجرہ بنانے بیٹھے تو کسی صوفی نے بادشاہوں سے شجرے نہیں بنائے، معصومین سے شجرے بنائے۔ کیوں؟ ہوشیار تھے، ہوشیار تھے، سمجھ رہے تھے کہ اگر بادشاہ سے شجرہ ملایا، بادشاہ خود نہیں بچے گا، ہم کہاں بچیں گے؟ شجرہ وہاں سے ملا جو خود باقی رہے تو ہم بھی باقی رہے، ہم بھی باقی رہے۔ اب ہم سے پوچھئے جہاں شجرہ منقوطہ ہے وہ بادشاہ کا لایا ہوا ہے، اور جہاں شجرہ مسلسل ہے وہ معصوم کا، وہ معصوم کا۔ کشف المحجوب تو اب کئی زبانوں میں چھپ چکی، کئی زبانوں میں چھپ چکی۔ یس، امام ششم تک تو آتے ہیں، لیکن امام ششم کے بعد پھر ایک فہرست شروع ہوتی ہے، یہ سفیان ثوری، یہ شکیب، یہ ابراہیم بلخی، یہ معروف قرقی، پھر وہ منصور حلاج تک جاتا ہے۔ وہاں شجرہ منقوطہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے سلسلہ ہے۔ پہلا تھا بادشاہ کی مخالفت نہیں کرنی، دوسرا معصوم کے قریب نہیں ہونا، تیسرا اصول نعرہ ہوا حق، رقص و سرور میں زندگی کو اتنا محو کر دو کہ اسے اپنی خبر نہ رہے، حال سے بے حال کر دو، حال سے بے حال کر دو، اسے اپنی خبر نہ رہے۔ تو میرے حضور جسے اپنی خبر نہ رہے وہ کسی اور کی خبر کیا رکھے؟ اس کا مقابلہ اولاد معصومین نے کیا، اس کا مقابلہ اولاد معصومین نے کیا۔ دیکھیے اب آپ محفوظ کر دیں گے تو آپ تقاضا کریں گے تفصیل چاہیے، تو زندگی بخیر کہیں نہ کہیں کسی منزل پہ تفصیل بھی ہے۔ اس کا مقابلہ اولاد معصومین نے کیا، خصوصیت سے دو ائمہ کی اولادوں نے بڑی قربانیاں دی۔ اول امام دویم حضرت سبط اکبر امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ جن کے تسلسل میں ایک صاحبزادہ اسی شہر کراچی کے اندر موجود ہے، حضرت نفس زکیہ کی۔ کتنی قربانیاں ہیں، زندگی زندانوں میں گزر گئی حسن مجتبی کی اولاد، زندان میں تھے، روز عید تھا، فریضہ نماز کو ادا کر رہے تھے، اور زندان بان نے آ کر آواز دی، کہا کہ حاکم نے تحفہ بھیجا، روز عید ہے، حاکم نے تحفہ بھیجا۔ مڑ کے دیکھا تو دشت پہ خان پوش ڈھکا ہوا، اور جب نفس زکیہ نے خان پوش کو ہٹایا تو جوان بیٹے کا کٹا ہوا سب تھا۔ بڑی قربانیاں، اولاد امام ہفتم نے بڑی قربانیاں، زندگیاں گزر گئیں، بتا نہ سکے کہ ہم اولاد معصوم ہیں، زندگیاں گزر گئیں، بتا نہ سکے کہ ہم اولاد معصوم ہیں، اور کاندھوں پر پانی کی مشک لے کر مسافروں کو پانی پلانے پہ مامور رہے۔ لیکن عالم یہ تھا کہ یہ نہ کہہ سکے کہ کربلا والوں کی پیاس کو یاد کر، پانی پلاتے تو کہتے پیاسے کی پیاس کو یاد کر، پیاسے کی پیاس کو یاد کر۔ بڑی قربانی۔ ادھر تصوف نے رقص و سرور کو رگو پہ میں اتارا،
اور ادھر اولاد معصومین نے درد کو رگوں پہ میں اتارا، درد کو رگوں پہ میں اتارا۔ آج علم نفسیات اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر نفس میں سرور جگہ بنائے، صلاحیت کر جائے، تو نفس جامد ہو جاتا ہے، اس پہ کیفیت جمود طاری ہو جاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ حضرات جو موسیقی سننے کے عادی ہیں، وہ میرے اس مکالمے کو دہرا لیں کہ سرور جب نفس کے اندر صلاحیت کرتا ہے تو نفس جامد ہو جاتا ہے، اس میں کیفیت جمود آ جاتی ہے، لیکن جب درد اس میں صلاحیت کرتا ہے تو یہ متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ دھائیوں کا سفر لمحے میں طے کرتا ہے، یہ دھائیوں کا سفر لمحے میں طے کر دیتا ہے۔ سرور نفس کو جامد کرتا ہے، درد نفس کو متحرک کرتا ہے۔ نفس کا جمود موت ہے اور نفس کی حرکت حیات ہے۔ نفس کا جمود موت ہے، نفس کی حرکت حیات ہے۔ بادشاہ نے تصوف کی راہ کے ذریعے سے سرور کو رگوں میں اتارا تاکہ نفس انسان جامد ہو جائے، اور یہاں معصوم کی اولادوں نے کربلا کو رگوں پہ میں اتارا تاکہ نفس متحرک ہو جائے۔ شاہی کا منشا یہ تھا، شاہی کا منشا یہ تھا کہ مردے کلمہ پڑھیں، معصوم کا منشا یہ تھا کہ زندہ کلمہ پڑھیں۔ اب جب مردے کلمہ پڑھے اور تارے نفس ٹوٹا تو مردے ہی تھے، تب گھبرا کے کہا کہ مر گئے تذکرہ کیسا، تو ہم بھی کہتے ہیں مر گئے تذکرہ کیسا، لیکن جن کا نفس متحرک تھا وہ یہاں بھی زندہ ہیں وہاں بھی زندہ ہیں۔ جب زندہ ہیں تو وہ تذکرے میں باقی ہیں، وہ زندہ ہیں تو تذکرے میں باقی ہیں۔ تو یوں اس راہ کو جسے عزاداری کہتے ہیں، اسے سرور کا راستہ نہ بنائیں، اسے سرور کا راستہ نہیں بنائیں۔ مجلس مزہ لینے کی چیز نہیں ہے، مجلس مزہ لینے کی چیز نہیں ہے، مجلس تزکیے کی جگہ ہے، مجلس تزکیے کی جگہ ہے۔ یہاں سرور نہ لیں، درد کو سمجھیں، درد کو سمجھیں۔ اگر درد اس میں اتر گیا، اگر درد اس میں اتر گیا تو عزیزان گرامی آپ کی تطہیر ہو جائے گی، آپ کی تطہیر ہو جائے گی۔ لیکن اگر درد نہیں اترا تو اس کی تطہیر کا امکان ناگزیر ہو جائے گا، اس کی تطہیر کا امکان ناگزیر ہو جائے گا۔ آسان کر لیں اس بات کو، وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، اگر نعمت کی قدر نہ کی جائے تو وہ نقمت میں بدل جائے۔ عزاداری نعمت ہے، عزاداری نعمت ہے، اگر آپ نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ نقمت میں بدل جائے گی۔ میرے عزیز، اس راہ کو لذت کا راستہ نہ بنا، اس راہ کو درد کا راستہ، اس راہ کو درد کا راستہ۔ فضائل سنیں، لیکن ایک سوال اپنے اندر رکھیں، جو اتنی فضیلتوں کے حامل تھے انہوں نے یہ قربانی کس کے لیے دی؟ انہوں نے یہ قربانی کس کے لیے دی؟ آسان سمجھاؤں، میرے باپ کا انتقال، میرے باپ کا انتقال، لوگ تعزیت کو آئے، مجھے سینے سے لگایا، میرے باپ کی مصیبتیں نہیں بیان کر رہے تھے، ان کے فضائل بیان کر رہے، ان کے فضائل بیان کر رہے۔
اور میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے. سوچے کبھی عالم تنہائی میں جا کر، وہ تو فضائل بیان کر رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو روا تھے. کیوں؟ اب وہ نعمت میرے پاس نہیں، اب وہ نعمت میرے پاس نہیں. آل محمد کی فضیلت کو جب آپ سنیں، ایک لمحے کے لیے یہ سوال اپنے اندر لائیں کہ انہوں نے کس کے لیے قربانیاں دی؟ انہوں نے میری بقا کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے میری بقا کے لیے صحبتیں اٹھائیں. تو عزیزان گرامی، وہیں آپ تطہیر کی منزل سے سرفراز ہو جائیں گے، وہیں آپ تطہیر کی منزل سے سرفراز ہو جائیں گے. وہیں آنکھ سے جو اشک ڈھلکے گا وہ آپ کے نفس کی تطہیر کرتا چلا جائے گا، وہ آپ کے نفس کو پاکیزہ بناتا چلا جائے گا. آج کا دن گزر گیا، لیکن مدینے سے میرے امام کو گرفتار کیا گیا اور اپنے جد کی راہ پہ قدم رکھتے ہوئے جب مدینے سے چلے تو سب سے پہلے ختمی مرتبت کی روضہ اقدس پر آ کر سلام پیش کیا، سلام پیش کیا. 11 ہجری کے بعد جو ایک بنیادی عقیدہ ملت میں بنا تھا وہ یہ تھا کہ رسول گزر گئے، رسول گزر گئے، رسول حاضر و ناظر نہیں. زہرا مجبور نہیں تھی، صاحب اختیار تھی. زہرا مجبور نہیں تھی، صاحب اختیار تھی. زہرا کے قیام نے اس بنیادی عقیدے کی رد کی، حضرت زہرا کے قیام نے اس بنیادی عقیدے کی رد کی. جب وہ دربار سے پلٹی تو گھر نہیں آئی، ختمی مرتبت کی لحد اقدس پہ آ کے کھڑی ہوئی. اور کیا مکالمہ تھا؟ بابا آپ نے دیکھا، بابا آپ نے سنا. اس بنیادی عقیدے کی رد کی کہ رسول گئے نہیں، رسول ہیں، رسول دیکھ بھی رہے ہیں، رسول سن بھی رہے ہیں، رسول حاضر و ناظر ہے. اور پھر بعد زہرا ہر معصوم نے یہ مکالمہ کی، بعد زہرا ہر معصوم نے یہ مکالمہ کی. وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل بھی عرض کر دیتا. امام ہفتم جب مدینے سے چلے ہیں تو رسول کے روضے پہ آ کے سلام پیش کیا اور کہا وہ راہ جو آپ نے معین کی ہے اسے منور کرنے کے لیے جاؤ، اسے منور کرنے کے لیے جاؤ. صاحبزادے کو قریب بلایا، علی بن موسی رضا کو قریب بلایا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا سنو، زمانہ ناسازگار ہے بیٹا، جب رات آئے تو گھر کے سند دروازے پہ غلاموں کے ساتھ بستر لگا کے لیے اہل حرم کی حفاظت، اہل حرم کی حفاظت. اور جب مدینے سے لائے تو ہارون نے بصرے میں اپنے چچا زاد بھائی عیسیٰ کی قید میں رکھا، عیسیٰ کی قید میں رکھا. 1 سال بصرے میں قید رہے اور 1 سال کے بعد عیسیٰ نے ایک طویل خط لکھا ہارون کو، جس کا خلاصہ یہ ہے، اس نے لکھا ہارون پتہ تو چلے اس سید علوی کی خطا کیا ہے، پتہ تو چلے اس سید علوی کی خطا کیا ہے. میں
دیکھتا ہوں کہ یہ جب صبح کی نماز کے فریضے کو ادا کر لیتا ہے، جب تک آفتاب طالع نہیں ہوتا یہ تعقیبات کو بجا لیتا ہے، اور دن تمام میں دیکھتا ہوں کہ یہ بآواز بلند تلاوت قرآن کرتا ہے، ظہر کے فریضے کو ادا کر کے تعقیبات کو بجا لاتا ہے، مغرب سے مسلسل ہو جاتا ہے، مغرب کے فریضے کو ادا کرتا ہے تو 2 لقموں سے افطار کرتا ہے، اور تمام رات میں اسے سجدے میں پاتا ہے، تمام رات میں اسے سجدے میں پاتا ہے۔ ہارون پتا تو چلے اس سید علوی کا جرم کیا۔ آخری سطر یہ تھی کہ اگر جواب نہ آیا تو میں اسے رہا کر کے مدینے پہنچا، اسے رہا کر کے مدینے پہنچا۔ ہارون کو خط ملا، ہارون نے بصرے سے امام ہفتم کو لا کر بغداد میں سندی ابن شاق کی قید میں رکھا، سندی ابن شاق کی قید میں رکھا۔ یہ اتنا شقی تھا کہ بس جو مکالمہ کہتے ہوئے دل لرز جاتا کہ صبح و شام میرے غریب امام پہ تازیانے برسا، تازیانے برسا۔ ہارون نے پوچھا تھا کچھ مسائل کو طے کر دیتے ہیں، کچھ مسائل کو طے کر دیتے ہیں۔ کیا مسائل؟ کہ ہم فدق آپ کو دیتے ہیں، ہم فدق آپ کو دیتے ہیں، آپ حدود فدق کا تعین کریں۔ اور جب میرے امام نے حدود فدق کا تعین کیا تو گھبرا کے کہا کہ پھر یہ اقتدار چلے گا کیسے، پھر یہ اقتدار چلے گا کیسے؟ دے نہ سکا، اس لیے کہ حدود فدق کا تعین معصوم کر دیا تھا۔ اتنی قوتوں سے مقابلہ زندان میں رہ کے جب معصوم کر رہا اور روشنی ہے کہ پھیلے چلے جا رہی ہے، روشنی ہے کہ پھیلے چلے جا رہی ہے، قلب ہے کہ قوی ہوتے جا رہے ہیں، تو ہارون نے ماہ رجب کی 23ویں تاریخ کو میرے سید و سردار کو زہر دیا۔ 3 دن میرا مولا زہر کی شدت کے اندر گرفتار تھا، زہر کی شدت کے اندر گرفتار تھا، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے اور ہارون کو خبر ملی تو اس نے حکمہ کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا، عمائدین شہر کو جمع کیا کہ وہ جائیں اور جا کر سرہ بند تھیلیاں تقسیم ہو رہی ہیں، تو وہ جائیں اور جا کر یہ تصدیق کریں کہ قیدی طبعی موت مرا، قیدی طبعی موت مرا۔ لیکن میں بڑا احترام کرتا ہوں امام احمد بن حنبل کا کہ جب انہیں بلایا گیا اور جب وہ حجرے میں گئے اور واپس پلٹے تو انہوں نے سر سے عمامہ پھینک دیا اور حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اگر ہارون مجھے تمام زندگی قید میں ڈال دے، میرے سر کو تن سے جدا کر دے، تب بھی میں یہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ قیدی طبعی موت مرا۔ قیدی کے بدن پہ تو دروں کے نشان، قیدی کے بدن پہ تو دروں کے نشان۔ اور اب یہاں غلام کہتے ہیں کہ 25ویں کا شہر رجب جب طالع ہو رہا تو ہم نے بستر پر اپنے سید و سردار کو نہیں پایا، علی بن موسی رضا کو ہم نے بستر پہ نہیں پایا، ہم نے امام کو بہت تلاش کیا، اہل حرم کو خبر نہ دی کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو، ہم نے امام کو بہت تلاش کیا لیکن امام نظر نہیں آ رہے تھے۔ غلام کہتے ہیں
آفتاب چڑھ رہا تھا، ہم نے اپنے سید و سردار کو اس عالم میں دیکھا کہ پاؤں میں نالین نہیں ہے، سر پہ عمامہ نہیں، گریبان چاک ہے۔ آگے بڑھے، پائے اقدس پہ سر رکھ کے کہا مولا کہاں گئے تھے؟ کہا میرے بابا نے مجھ کو آواز دی تھی، میں ان کی نماز جنازہ پڑھا کے آ رہا۔ کہا کوئی غلاموں کے لیے پیغام بھیجا؟ کہا تھا صبح قیامت آنے والے محبوں کے لیے پیغام بھیجا کہ علی بن موسی رضا میرے محبوں کو بتا دینا کہ جب کوئی میرا محب عالم غربت میں دنیا سے جاتا ہے تو یہ میرا وعدہ ہے میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں، میرا وعدہ ہے میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ میرا مولا دنیا سے رخصت ہو۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ کوئی پاس نہیں، غربت کا عالم یہ ہے کہ کوئی پاس نہیں۔ ہاں، شاہی نے 4 حمالوں کو بلایا، 4 مزدوروں کو بلایا کہ لے جا کے جسر بغداد پر قیدی کی لاش کو پھینک دیا۔ 4 مزدور میرے امام کی لاش کو اٹھا کے چلے اور جسر بغداد پر جا کر پھینک دیا، تاکہ جب رات کو تجارتی قافلے گزریں گے تو یہ روندا جائے گا تو ہم یہ غوغا بلند کریں گے کہ قیدی زندان سے بھاگا تھا اور جسر بغداد کے قافلے میں روندا گیا۔ لیکن جب نصف شب آئی اور تجارتی قافلے آئے تو جانور آگے نہیں بڑھ رہے، تجارتی قافلے والوں نے کہا چل کے تو دیکھیں کیا بات ہے۔ اب جب جسر بغداد پر آ کر دیکھا تو ایک لاش جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی جسر بغداد پہ پڑی تھی، جسر بغداد پہ پڑی تھی۔ آفتاب طالع ہوا، قریب محل سرا میں سلیمان چہل قدمی کر رہا، اس نے غلام کو بلا کے کہا کہ یہ کیسا مجمع ہے جسر بغداد کا، یہ کیسا مجمع ہے جسر بغداد۔ غلام نے سر جھکا کے کہا سلیمان تجھ کو خبر نہیں، موسیٰ بن جعفر کاظم دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ان کی لاش ہے جو جسر بغداد پہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کے بام سے کودا کہ ایک قیمتی کفن لایا جائے، میں سید و سردار کو قیمتی کفن دوں گا، میں ان کی لاش کو اٹھاؤں گا۔ تو غلاموں نے کہا ہارون کا حکم ہے کہ کوئی لاش کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو سلیمان نے پکار کر کہا جا کے ہارون کو خبر کر دو کہ میں اس مظلوم کی لاش کو اٹھاؤں گا۔ عزیزوں سلیمان آیا، لاش اٹھائی گئی اور خوب غریب کا ماتم ہوا، لیکن میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں مولا ایک ہارون تو آیا جس نے آپ کو کفن بھی دیا، آپ کی لاش کو بھی اٹھایا، لیکن مولا ایک نگاہ اپنے جد کی جانب، لاش کربل کی زمین پر پڑی ہوئی ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور بہن پکار پکار کر کہہ رہی ہے ارے کوئی مظلوم کی مدد کو آئے، ارے کوئی غریب کی مدد کو آئے، ارے کوئی سید کو آگے بڑھے۔ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انقلبوا ينقلبون۔ الہی و سیدی یا مولا یا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو برپا۔ پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ۔
پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔